ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک ویڈیو بنائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو 1,00,000 روپے مل جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر شرط یہ ہو کہ اس ویڈیو میں آپ اپنی عزت، اپنی شرم، اپنی حیا اور اپنے خاندان کی عزت کو لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیں، تب کیا ہوگا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر یہی ہو رہا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اب اسے معمول سمجھا جانے لگا ہے۔ آج سے چند سال پہلے اگر کوئی شخص سڑک پر کھڑا ہو کر بے معنی حرکتیں کرتا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے خود کو تماشا بناتا یا اپنی ذاتی زندگی دنیا کے سامنے کھول دیتا تو لوگ اسے عجیب سمجھتے، لیکن آج اگر یہی کام کیمرے کے سامنے ہو اور لاکھوں ویوز آ جائیں تو اسے کنٹینٹ کریٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیا بدل گیا؟ کیا انسان بدل گیا؟ نہیں، اصل میں انعام بدل گیا ہے۔ پہلے عزت کمانے پر انعام ملتا تھا، آج بعض پلیٹ فارم پر توجہ حاصل کرنے پر انعام ملتا ہے، اور جب انعام توجہ بن جائے تو لوگ توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے لگتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس اصول پر چل رہا ہے، جتنا چونکاؤ گے اتنا دکھائی دو گے، جتنا متنازع بنو گے اتنے ویوز آئیں گے، جتنی نجی زندگی دکھاؤ گے اتنے فالوورز بڑھیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے گھر کے جھگڑے ریکارڈ کر رہے ہیں، بعض لوگ اپنی ازدواجی زندگی کو تماشا بنا رہے ہیں، اور بعض لوگ والدین کی بے عزتی کو مذاق کے نام پر پیش کر رہے ہیں، اور بعض لوگ حیا کی تمام حدیں پار کر کے صرف اس لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ انہیں زیادہ ویوز مل جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ چیز جو پیسہ دے درست بھی ہوتی ہے؟ اگر کل کوئی شخص جھوٹ بول کر پیسہ کمانا شروع کر دے تو کیا جھوٹ جائز ہو جائے گا؟ اگر کوئی دھوکہ دے کر دولت حاصل کرے تو کیا دھوکہ اچھا بن جائے گا؟ تو پھر صرف اس لیے کہ بے حیائی سے ویوز آتے ہیں کیا بے حیائی اچھی ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ اسلام انسان کو صرف رزق کمانا نہیں سکھاتا، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ رزق کیسے کمایا جائے۔ اسلام صرف کامیابی نہیں سکھاتا، اسلام باعزت کامیابی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ جب حیا ختم ہوتی ہے تو معاشرے کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں، حیا ایک سوچ ہے، ایک کردار ہے، ایک حد ہے جو انسان کو حیوانیت سے الگ کرتی ہے۔ جب انسان صرف ویوز کے لیے جینا شروع کر دیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی حدوں کو کھوتا جاتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سمجھوتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایک دن وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ وقتی طور پر مشہور ہیں، ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، ان کی ویڈیوز کروڑوں بار دیکھی جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی خوش ہیں؟ کیا شہرت سکون کی ضمانت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے مشہور ترین لوگ ڈپریشن، تنہائی اور بے چینی کا شکار نہ ہوتے۔ اصل سکون ویو سے نہیں آتا، اصل سکون کردار سے آتا ہے، اصل سکون اللہ کی رضا سے آتا ہے، اصل سکون اس احساس سے آتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کسی قیمت پر نہیں بیچی۔ اور یاد رکھیے، سوشل میڈیا پر ہر چیز ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ آج جو ویڈیو آپ تفریح سمجھ کر ڈال رہے ہیں، کل وہی آپ کے بچوں، آپ کے خاندان اور آپ کی شناخت کے ساتھ جڑی ہوگی۔ کچھ پیسے شاید چند مہینوں میں خرچ ہو جائے، کچھ ویوز چند دنوں میں ختم ہو جائیں، لیکن بدنامی بعض اوقات نسلوں تک چلتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ صرف مشہور ہونا چاہتے ہیں یا باعزت بھی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ مشہور ہونا آسان ہے، ایک متنازع ویڈیو کافی ہے، لیکن عزت بنانا مشکل ہے۔ اس کے لیے کردار چاہیے، صبر چاہیے، اصول چاہیے۔ آج اگر آپ علم پھیلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں یا مفید معلومات دیتے ہیں تو شاید آپ کو وائرل ہونے میں وقت لگے، لیکن آپ کی عزت محفوظ رہے گی، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے، اگر آج میری تمام ویڈیوز قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دی جائیں تو کیا میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں گا یا شرمندہ؟ اگر جواب شرمندگی ہے تو ابھی وقت ہے، راستہ بدل لیجئے، کیونکہ فالوور سے بڑی چیز کردار ہے، ویوز سے بڑی چیز عزت ہے، اور دنیا کی ہر شہرت سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔